سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ان آیتوں پر گزشتہ 3 جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کے متعلق ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے جو کچھ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے مقابلے میں انسان کو اختیار اور مرضی حاصل ہے کہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے کچھ کہنا، کرنا چاہیں۔ انسان آزاد ہے، مگر فرشتے آزاد نہیں ہیں۔ اب یہ فرشتے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس رحمت کے مقابلے میں لعنت ہے۔ اگر فرشتے کسی کے اوپر لعنت کریں تب بھی یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ گزشتہ 3 جمعوں میں کچھ وہ اعمال بیان ہوئے جن کے کرنے سے انسان کو فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ آج کے بیان میں وہ اعمال بیان کیے جاتے ہیں جن سے انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالی ان کاموں کو سن کر ان سے بچنے والا بنا دے۔ وہ کون سے کام ہے جو انسان کرے تو انسان اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے؟ گزشتہ جمعے آخر میں جو بات کی تھی اس میں بات یہ تھی کہ انسان صبح کو جب اپنے گھر سے چلتا ہے تو راہ خدا میں کچھ دیتا جائے۔ ہمارے یہاں دینے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، جو سوال کرے، بھیک مانگے، اس کو دو، باقی دینا نہیں۔ میں نے اس پر بڑے زور دے کر ایک بات کہی تھی کہ اپنے بیوی بچوں پر، اپنے خاندان والوں پر، اڑوس پڑوس پر، اور جہاں ہم کام کے لیے آتے ہیں، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، جو ہمارے ملازم سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ بڑا صدقہ ہے، بڑا خرچ کرنا ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس کے تعلقات یہ استوار ہوتے ہیں۔ جب انسان صبح خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے، جو آدمی صبح کے وقت خرچ نہیں کرتا، خرچ کرنے سے رکتا ہے، خرچ کرنے کو روکتا ہے، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ، اس مال کے روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اس مال کے روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔
یہ ہے فرشتے کی بد دعا۔ آدمی جب کسی چیز کا معمول بنا لے کہ ہم نے کرنا ہے تو پھر اس پر عمل کرے، چھوڑے نہیں۔ میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید بہت سے لوگوں کو کڑوی لگے گی اور بری بھی لگے گی، شاید میری ذات بھی ان کو بری لگے، لیکن حق بات کہنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جب مال کی خوب فراوانی ہوتی ہے، مال مل رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اب کاروبار ایک حال میں تو نہیں چلتا، بزنس ایک حالت میں نہیں چلتا، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اب جب کام میں اونچ نیچ آتی ہے، ہم سب سے پہلے خرچ کرنا وہاں بند کرتے ہیں جو ہم راہ خدا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں کڑوی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ میری عادت ہے میں مسجد میں ماہانہ، ہفتے کو 2 دن بعد، 4 دن بعد عادت ہے کچھ دینے کی، میں پیسے دیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ اب جہاں میرے حالات تھوڑے سے اونچ نیچ ہوئے، آج تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں اچھا ماحول بن گیا ہے، ہم تو ایسے مصروف ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد دلانے والے ہمیں یاد بھی دلا دیتے ہیں کہ یہ بھی کار خیر ہے، یہاں خرچ کرو، مسجد ہے، مدارس ہے اور ایسے رفاہی ادارے۔ اب ہم وہاں خرچ کرنے کے عادی بن جاتے ہیں اور ماشاءاللہ دیتے ہیں، اللہ دینے کو قبول فرمائے۔ لیکن بری بات کیا ہے، جہاں ہمارے حالات مالی اعتبار سے تنگ ہوئے، ہم سب سے پہلے خرچ کرنا انہی کار خیروں میں بند کر دیتے ہیں۔ جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد دیں گے، بعد میں آ جانا۔ کیا کبھی سوچا کہ شاید اللہ جو مجھے روزی دے رہا تھا انہی کار خیر میں خرچ کرنے ہی کی وجہ سے دے رہا ہو، مسجد میں دینا بند کر دو؟ یہ کوئی بات ہے عقل سے سوچنے کی بات ہے؟ دینی اداروں میں، رفاہی کاموں میں یہاں بند کروں گا؟ کیا یہ میرے پیسے کے بلبوتے پہ چل رہے تھے؟ نہیں، اللہ نے مجھے ایک اس کا حصہ بنا دیا تھا، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری رسید بند کر دو، مجھے رسید نہ بھجوانا۔ انسان سلوٹ مارنے کو دل کرتا ہے تجھے، اپنے خرچے کیوں بند نہیں کرتا؟ ارے بند کرنا چھوڑو، کم کیوں نہیں کرتا؟ تیرے کاروبار کے حالات تو اچھے نہیں، تیری اپنی مستی تو پوری چل رہی ہے، وہاں تو تو بند نہیں کر رہا، وہاں کم نہیں کر رہا۔ جی میں پہلے 1000 دیتا تھا نا، اب میری 500 کی رسید بنانا۔ تیرے 500 سے کم ہونے سے اللہ کا گھر بھی بند نہیں ہوگا۔ یہ سوچ لے کہ تیرے 500 کم کرنے سے تیرا کاروبار بند نہ ہو جائے، یہ سوچ لے۔ تیرے 500 کم کرنے سے اللہ کا گھر یا نیکی کے کام بند نہیں ہوں گے، تیرے علاوہ اللہ کسی اور کو لگا دیں گے۔ لیکن یہ سوچ لے کہ تیرے کم کرنے سے تیرا بزنس تو بند نہیں ہوگا، تیری روزی تو بند نہیں ہو جائے گی۔ ایسے دھڑلے سے ہم کہہ دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جی آئندہ رسید جو ہے نا 1000 کی جگہ 500 کی بنانا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ارے تجھے کیا پتا، اس گھر میں دینے سے، راہ خدا میں دینے سے اللہ تجھے روزی دے رہا تھا۔ تیرے در پہ اگر کوئی رسید لے کے آتا ہے، اس کو اپنا احسان مند مان کہ اس نے مجھے ایک کار خیر میں خرچ کرنے کا راستہ دکھایا۔ اس کو حقیر مت سمجھ، اس کو انٹرکام کے اوپر دھتکار مت، اس پر وعدے نہ کر، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ہفتے کو آ جانا، پیر کو آ جانا۔ یہ جتنے دھکے ہم کھلواتے ہیں، اتنی ہی روزی کے دروازے ہم اپنے اوپر بند کرواتے ہیں۔ میں ایک اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو کار خیر میں ہم خرچ کرتے ہیں نا، اس خرچ کرنے کو اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالنے سے بھی آگے رکھو۔ پیٹ میں لقمہ بعد میں ڈالو اور خدا کی راہ میں پہلے دو۔ خدا کی قسم اللہ اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں
یہ سب ہمارے پیسوں کے بل بوتے پہ چل رہا ہے، نہ، یہ ہمارا دھوکہ ہے، خدا چلا رہا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا ایک حصہ بنا دیا، اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ نہ جوڑتے پتہ نہیں کن حرام کاموں میں ہم پیسے خرچ کرتے، کیا کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو فرشتہ کہتا ہے اس روکنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ بھی بڑی کڑوی ہے، بہت بری لگے گی، میں بھی برا لگوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جی حضوری جو کرنی ہے، اور وہ جن کی جی حضوری کرتے ہیں وہ بھی اپنے کپڑوں میں پھول جاتا ہے، یار میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ ہے، میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں، وہ بھی پھول جاتا ہے اپنے کپڑوں میں۔ یہ جو جی حضوری کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ صاحب جو ہے ادھر خرچ کر رہے ہیں، ادھر خرچ کر رہے ہیں، ادھر خرچ کر رہے ہیں، اب تلیاں لگانا شروع، ارے اس کو دیتے ہیں، میں نے تو اس کو دیکھا تھا یہ وہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، ارے یہاں دیتے ہیں، میں اگلا جملے کہنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ارے اس مسجد میں چندہ دیتے ہو، ارے تو بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں بھائی، کون سی مشین سے نکل گیا؟ اب صاحب نے کان کے تو کچے ہوتے ہیں نا، جن جن لوگوں کے ساتھ جی حضوری کرنے والے ہوتے ہیں سب سے بڑے کان کے کچے یہی لوگ ہوتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ جس نے کہا سچ بھی کہا ہے کہ جھوٹ کہا ہے، بس جو تلی لگا دی آگے پیٹرول ڈال دیتے، آگ کو بھڑکا دیتے۔ اب اس نے ہمیں روک دیا، ہم بھی رک گئے۔ اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا تھا کہ کچھ لوگوں کی مدد ہو رہی تھی، کان کے کچے تھے، باتیں سن لی، اللہ نیکی کا راستہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیا۔ خدا کے واسطے اپنے کان مضبوط رکھو، یہ جتنے جی حضوری کرنے والے ہیں ان کو دور رکھو اپنے سے، کسی کی جی حضوریوں کی وجہ سے اپنے کام نہیں چھوڑنے چاہیے، کسی کی جی حضوری کی وجہ سے اپنا کھانا کھانا کیوں نہیں چھوڑتے، سگریٹ پھونکنا کیوں نہیں چھوڑتے، پان کھانا، گٹکے کھانا، مزے عیاشی کرنا یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہاں ہماری عقل آ کے بند ہو جاتی ہے۔ اور جو جی حضوری کرنے والے ہیں وہ بھی خدا کے واسطے ان کاموں سے باز آ جائیں، یہ منافقت ہے۔ اور جہاں بھی اجتماعی کام ہوتا ہے نا، دکان ہو، فیکٹری ہو، کوئی بھی جگہ ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، جہاں بھی مشترک لوگ مل کے کام کرتے ہیں وہاں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ترقی کر جائیں گے، ترقی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ ایسے پستی میں ڈالتا ہے، ایسی ذلت میں ڈالتا ہے کہ کسی کو پھر سر اٹھا کر چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، جو یہ کرتا ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اور 2 مرتبہ فرمایا، پہلے تاکید کے ساتھ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، خدا کی قسم اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، احد پہاڑ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بھی اگر تم سونا راہ خدا میں دے دو تو جو حدیث کے الفاظ ہیں میں آج کل کی اعتبار سے سمجھا دوں، 800 گرام، 1 کلو سے بھی کم، ان صحابہ نے اگر 800 گرام خرچ کیا ہے تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔
تم کتنا دو گے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور صحابی نے کتنا دیا ہے؟ 800 گرام۔ کتنا فرق ہے، تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے قرآن نے سب صحابہ کے بارے میں ایک بات کہہ دی، یہ قرآن میں موجود ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس میں سارے صحابہ ہیں، چھوٹا ہو عمر کے اعتبار سے یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، پہلے اسلام لایا ہو یا اخیر میں اسلام لایا ہو، سارے صحابہ اس کے اندر برابر ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے فضائل بیان کیے تو وہ فضیلت میں کچھ کہاں چلے گئے، کچھ کس مرتبے پہ آ گئے، کچھ کس مرتبے پہ آ گئے، کچھ کس مرتبے پہ آ گئے۔ یہ نبی نے اپنی آج 15ویں صدی کے اندر میرے پاس کون سی ایسی عقل ہے، کون سا ایسا پیمانہ ہے، کون سا ایسا علم ہے کہ اب میں ناپ تول کرنے لگ گیا کہ یہ صحابی ایسا، یہ صحابی ایسا، یہ صحابی ایسا، یہ صحابی ایسا۔ میں بڑا عقل مند ہو گیا ہوں۔ اور آج ہمارے جوان جب میڈیا کو سنتے ہیں، باز آستین کے سانپ، لبادہ کون سا اڑا ہوا ہے؟ دیندار لوگوں کا۔ دیندار لوگوں جیسے کپڑے پہنے، پگڑیاں باندھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے، کتاب قرآن سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا دیکھنے والا کہتا ہے حضرت جبریل یہی ہے، ہمارا دیکھنے سننے والا کیا کہتا ہے؟ حضرت جبریل یہی ہے، اور اسی بدبخت کی زبان سے پھر سنتے ہیں۔ کبھی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کبھی ایک صحابی کی گستاخی کرتا ہے، کبھی ایک صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، ہم مزے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ایک جملے نے تباہ کر دیا ہے، ایک جملے نے، غور سے سنیے گا میری بات، ایک جملے نے ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یہ جو بدبخت قسم کے لوگ میڈیا پر آ گئے، یہ لوگوں کو کہتے جی تحقیق کرو۔ مجھے الف بے نہیں آتی، میں تحقیق کیا کروں گا؟ مجھے قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا، میں تحقیق کیا کرے؟ یہ چھوڑو، میں بہت دور کی بات میں چلا گیا۔ مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز میں التحیات کیا پڑھتے ہیں، درود کیا پڑھتے ہیں، ثنا کیا پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیح، مجھے تو یہ نہیں آتی، اور میں تحقیق کروں گا؟ کس چیز کی تحقیق کروں گا؟ ایک جوان میرے پاس اسی مسجد میں آیا، کہنے لگا آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ اس نے موبائل کے اوپر ایک ایپلیکیشن کھولی کہ آپ جو بتائیں گے میں اس کے اندر دیکھوں گا۔ میں نے کہا میرے علم کو اس ایپلیکیشن کے اوپر پرکھنے کے لیے آیا ہے؟ کہتا میں دیکھوں گا نا، تحقیق کروں گا۔ اچھا بھائی کرو تحقیق، اللہ کی شان دیکھیے۔ اب اس نے ایپلیکیشن کھولی، ابو داؤد شریف کی ایک روایت تھی، مجھ سے کہتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تحقیق وہ کر رہا تھا ایپلیکیشن کی، اور اسی ایپلیکیشن کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ لکھا کیا ہے۔ اور بدبخت انسان، جس سے تو میرا امتحان لینے آیا ہے اسی کو میرے سے سمجھنا چاہتا ہے کہ کیا لکھا ہے، تو میرے امتحان کس چیز پہ لے گا؟ ہماری ایسی مت ماری گئی ہے، جس سے میرا امتحان لینے آیا ہے وہی میرے سے سمجھنا چاہ رہا ہے یہ کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا اردو میں لکھا ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ اس کو اردو نہیں آ رہی تھی، اردو، عربی تو چھوڑیے، اسی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، میں اور بھی نہیں بتا رہا۔ اردو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ایپلیکیشن کے اندر اردو میں یہ کیا لکھا ہے۔ میرے سے پوچھتا ہے اس کا مطلب بتا دو۔ میں نے کہا تو میرے امتحان لے رہا ہو، سمجھ بھی میرے سے ہی رہا ہے کہ ایپلیکیشن میں کیا لکھا ہے۔ اور میرے بھائی یہ تحقیق جو ہے نا اپنے دماغ سے نکال دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اپنے محلے میں کہیں بھی، وہی آپ کا امام ہے۔ وہ اس نے آپ کو جو کہہ دیا، آنکھیں بند کرو، اس پر ایمان لے آؤ، ختم ہو گئی بات۔
کل قیامت میں کہہ تو سکتے ہو نا پروردگار مجھے نہیں پتا تھا، اس مولوی نے بتایا تھا، اب میرے صحیح اور برے کے انجام تک پہنچانے والا یہی ہے، اس کو پکڑ لو۔ اور جب اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو گے کہ تحقیق کریں گے، خدا کی قسم خود ہی پھنس جاؤ گے۔ 3 دن پہلے ایک صاحب میرے سے مسئلہ پوچھنے آئے، کہنے لگے یہ مسئلہ کیا؟ میں نے کہا ایسے، کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ کون سا مسئلہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہتے نہیں پتہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے، اگر میں اس کو کتاب بتا دیتا کہ یہ اس کتاب میں لکھا ہے تو کیا جا کے ڈھونڈ کے نکال لیتا؟ ڈھونڈ کے نکال لیتا؟ یہ ہماری مت ماری گئی ہے۔ بھائی ڈاکٹر سے کبھی پوچھتے ہو یہ نسخہ کون سی کتاب سے لکھا ہے؟ نہیں پتہ ہے، جان چلی جائے گی، ڈاکٹر کو اتنی فیس دیے ناراض ہو جائے گا، رہ سے کہ دنیا میں مولوی ایک ایسا ہے بس کو گھسیٹو، ہر جگہ گھسیٹو، ہر جگہ گھسیٹو۔ اور بھائی جاؤ، نمازیں بھی اسی کے پیچھے پڑھنی ہے، ہر جگہ گھسیٹنا بھی اسی کو ہے۔ مر جائے تو میں مولوی کا محتاج ہوں، شادی ہے تو میں مولوی کا محتاج ہوں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے میں اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتا تو میں مولوی کا محتاج ہوں۔ اور برا بھی کون ہے؟ مولوی ہے۔ ارے مولویوں سے جنت میں بھی جان نہیں چھوٹے گی، میں حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اپنی پیٹ سے کچھ نہیں کہتا، جنت میں بھی ان سے جان نہیں چھوٹنے کی۔ جنت میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، پروفیسر نہیں ہوگا، انجینئر نہیں ہوگا، یہی مولوی ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دماغ میں بھر لیا ہے؟ کیا موبائل چلانے سے، اسکرین چلانے سے ہم بڑے سمجھدار بن گئے؟ کچھ نہیں بنے، جاہل کے جاہل ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ میڈیا کو سننے والے، پڑھنے والے، یہ تحقیق اپنے دماغ سے نکال دو، اس کو نکال دو اپنے دماغ سے۔ آپ تحقیق نہیں کر سکتے، اگر آپ تحقیق کے چکر میں پڑے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے قرآن کی مشکل باتیں، ایک تو وہ باتیں ہیں نا جو آسان ہیں، ہر آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، پانی، پتے، انسان، کتنی آسان باتیں، لیکن جو مسائل ہیں قرآن میں وہ مشکل ہے، اس کے لیے پہلے اور بہت سارے علوم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے لوگوں کے سامنے ایسی مشکل باتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، سزا دی اس کو، اور اس کو جو وظیفہ ملتا تھا خرچے کے پیسے بند کر دیے۔ کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو شرم نہیں آتی تیرے کو؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا میڈیا کے اوپر، یہ بھی لوگوں کو ایسے گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری سوچ نے صحابہ کو بانٹ دیا، یہ صحابی ہے، یہ صحابہ۔ ابے ہم کون ہیں صحابہ کو پرکھنے والے؟ امام حیثمی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ۔ یہ صحابی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی پیدائش نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ عبید اللہ نام تھا، بیٹا کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر نے فرمایا، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، جو ان کے بیٹے تھے وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اس لوہار کو پکڑ کر لے آؤ، میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں۔ اپنا بیٹا ہے، پرایا نہیں ہے، اپنا بیٹا ہے۔ اگلا جملہ کیا کہا میں زبان اس لیے کاٹ ڈالوں آئندہ کسی بدبخت کی جرت نہ ہو کہ کسی صحابی کو گالی دے۔ آئندہ کسی بدبخت کو جرت نہ ہو کہ کسی صحابی کو گالی دے، جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ میرے پاس۔ صحابہ منت کرنے لگے، معاف کر دو۔ صحابہ کیا کرنے لگے؟ منت کرنے لگے، منت سماجت کرنے لگے، امیر المومنین معاف کر دے۔
کہا میرا بیٹا ہے تو کیا ہو گیا، اپنے ہی بیٹے کی زبان کاٹوں گا اس جرت کے اوپر کہ صحابی کو گالی دی، آئندہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں تاکہ کوئی کسی صحابی پر بھونکے نہیں۔ آج میڈیا پر بھونکنے والے بیٹھے، ہم مزے مزے سے سنتے بھائی جہاں صحابہ کی ایسی باتیں آئیں اپنے کان بند کر دو، کیوں اس گناہ کے اندر شریک ہوتے ہو؟ اور چیزیں دیکھ لو، بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت بڑا جرم۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے، اور سے سنیے گا، بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ سے فرمایا ان لوگوں کو نبی نے کہا ہے کہ میرے صحابہ کے لیے استغفار کیا کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ برا بھلا کہہ رہے، گالیاں دے رہے، ہم صحابہ کو پرکھ رہے ہیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہی نہیں ہوتا، کتابوں میں لکھا ہے کسی کے لیے استغفار اللہ کے یہاں اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا درجہ بیان کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگر ہم صحابہ کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ جنت میں صحابہ کا مقام اونچا کر دیں گے، اس کے لیے بھی استغفار کیا۔ بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو نبی نے سکھایا ہے کہ صحابہ کے لیے استغفار کرو، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرکھ رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، کس کا؟ صحابہ کا۔ واہ کیا کہنے کی بات ہے، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اگلا عمل جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ سے ہٹ کر اس کی طرف منسوب کرے، یہ میرا باپ ہے، فرمایا اس پر اللہ، فرشتے، لوگوں کی لعنت ہو۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ اللہ نہ اس کے فرائض قبول کرتا ہے نہ اس کے نوافل قبول کرتا ہے۔ اپنے باپ کو باپ نہیں کہتا، دوسرے کو باپ کہہ رہا ہے، باپ سمجھ رہا ہے۔ اپنے باپ کو باپ نہیں کہتا، دوسرے کو باپ کہتا ہے۔ اپنے باپ کو باپ سمجھتا نہیں، دوسرے کو باپ سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی کی یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ بچہ گود لے لیتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، راحت کے لیے کسی کا بچہ ہم گود لے لیتے ہیں، لیکن اس گود لینے سے پہلے کبھی کسی سے جا کے پوچھا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ ہم آگے جا کے کہاں کہاں پھنس سکتے ہیں، کون سی باتیں ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ کبھی نہیں پوچھتے، کبھی بھی نہیں پوچھتے۔ پارے 22 سورہ احزاب، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جن کو تم کہتے ہو نا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، بیٹا کہہ کے پکارتے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا تو وہ ہے جو تمہارا اپنا اصلی بیٹا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی بات ہے، میں نے بیٹا بنایا ہے، بیٹا بیٹا بن نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے۔ تم نے کسی اور کا بچہ گود لیا ہے، وہ تمہاری اولاد کبھی نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جس کو لیپالک کہتے ہیں۔ تو سب کیا کہنے لگے؟ باپ کا نام حارثہ تھا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن محمد، قرآن کی آیت اتر گئی، کہا نہیں یہ آپ کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو آپ کے منہ کی باتیں تھیں جو ہو گئی، ختم ہو گئی کہانی، ختم ہو گئی کہانی، بیٹا بن نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں گود لے لیتے ہیں، اللہ ایسے تمام لوگوں کی گودوں کو ہرا فرما دے، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اولاد کی تمنا بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، تمنا بھی نعمت ہے۔
اور پھر نیک اولاد کی تمنا کرنا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، سب کو نیک بنا دے۔ لیکن یہ جو منہ بولا بیٹا بنایا جاتا ہے، بچہ گود لیا جاتا ہے، یہ بیٹا بن نہیں سکتا۔ ہم اس بیٹے کو گناہ پر خود مجبور کرتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، پیدائشی سرٹیفکیٹ، اصلی باپ کے نام کو چھوڑ کر پالنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اسی پر بے فارم بنتا ہے، اسی پر پھر شناختی کارڈ بنتا ہے۔ اب جب نکاح کی باری آتی ہے، پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، اجی اس کا باپ تو وہ تھا، نکاح نامے میں کس کا باپ، کس کا نام لکھوایا جائے، نکاح کے وقت کس کا نام لیا جائے۔ اب یاد آیا، جب پال لیتے اس وقت بھول گئے تھے، اب خیال آیا۔ کچھ عرصے پہلے ایسا ہی ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، یہ تو شکر ہے درمیان میں کوئی واسطہ تھا، وہ پالنے والا خود نہیں تھا، کسی واسطے نے مجھ سے آ کے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ فلاں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے۔ میں نے بتایا تو نہیں ہو سکتا، گناہ ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ کہتا وہ تو غصے ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے۔ میں نے کہا 100 مرتبہ ہو، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی سوچ اپنی جگہ پر ہے، پھر ناراض ہوتے ہوئے یہ کیا میرا نام نہیں لیا جائے گا؟ تو بھائی تو اس کا باپ نہیں ہے تو کہاں سے تیرا نام لیا جائے گا؟ ہم نے اس مسئلے کو بڑا ہلکا لے لیا، بہت آسان لے لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، غور سے سنیے گا، شاید آج تک آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ سے چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کافروں والے کام کیے۔ اسی کی بخاری کے اندر دوسری حدیث لکھی ہے، جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ سمجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی سخت بات ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ آج اگر سن لیا ہے اور کوئی ایسے بچے کی خدمت کر رہا ہے، پال رہا ہے، گود لیا ہے، تو اللہ کے واسطے یہ سارے کاغذات بدل دو، اس کو بتا دو بیٹا تیرا باپ یہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک مسئلہ وراثت کا میرے پاس آیا،